یعنی طارق احمد ہیں، طارق احمد خان ٹورانٹو کینیڈا سے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹی وی چینل پر مسخرہ پن اور سنسنی خیزی کے علاوہ کچھ نہیں. طارق عزیز کے نیلام گھر، انور مقصود کے شوز، آپ کے اپنے کچھ پرانے پروگرام، اندھیرا اجالا، سونا چاندی جیسے سبق آموز، 50-50 اسلائی ڈرامے تو کب کے آنا بند ہو گئے. تو آپ کو ایک خبر دوں کہ کراچی میں محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والی عمارت قصر فاطمہ میں کافی عرصے سے ناچ گانے کے مبنی پروگرام بنائے جا رہے ہیں، جس کا آج عدالت نے نوٹس ملا ہے. ایسی قوم پر زوال نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا. پلیز ٹی وی چینلز کی ترجیحات اور معاشرتی زوال کے ایشو پر کچھ کہیے. دیکھیں طارق خان صاحب، انحطاط اور زوال جب آتا ہے نا تو وہ پھر ہر جگہ آتا ہے. آپ نے سوائے گند کباڑ کے، کچرے کے، ٹی وی چینلز پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. چند پروگرامز کا آپ نے حوالہ دیا، طارق عزیز جیسے بندے کا حوالہ دیا، تو اسے کون ڈینائی کر سکتا ہے. وہ ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شخص سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. تو آپ باقی شعبوں میں دیکھ لو. پاکستان میں کبھی مہدی حسن ہوتے تھے، غلام علی خان کا کتی بولتا تھا، منیر حسین ہوتے تھے، سلیم رضا ہوتے تھے. اب یہ جو بھانڈ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے گائکی ہے کیا. اچھا، کیسے کیسے احمد رائی ہوتے تھے، قتیل شفائی ہوتے تھے، لکھنے والے اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بے وزن شاعری ہے، یہ چپڑ کناتی ہے، خود ہی لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، بلو کے گھر جا رہے ہیں یہ سارے. تو اسی طرح آپ ایکٹر اٹھا کے دیکھ لو آج کل کے، مجھے تو کسی کی شکل یاد نہیں رہتی. یہ جتنی ہماری موسٹلی خواتین ہماری سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں. یہ سارے بندے ماڈلز ہیں، یہ بیسیکلی دے آر ناٹ ایکٹرز. یہ بڑا سیریس فن ہے. کبھی سنتوش کمار ہوتے تھے، درپن صاحب ہوتے تھے، سدھیر صاحب، اسلم پرویز، اس کے بعد جو لوٹ آئی ٹرائنگل تھی، وحید مراد مرحوم، محمد علی مرحوم شاہد تھے، یہ جو ہمارا ایک نوجوان اینکر کامران شاہد کے بعد اتنا خوبصورت لوگ تھے. اب رائٹرز کبھی انور کمال پاشا ہوتے تھے، کبھی ریاض شاہد ہوتے تھے. تو آج کل تو یہ تو بھانڈ بھانڈ ہے سارے. تو ایکٹرز، رائٹرز، سنگرز. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں آخری، ہمارے یہاں کتنا کتنا غضب کا بندہ رہا ہے. کہاں سعادت حسن منٹو اور کہاں منو بھائی اور کہاں حسن نثار اور باقی میرے جیسے. تو زوال ہے، اس لیے اس پہ حیران ہونے والا. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے جی، فاطمہ حسین ہے نیو یارک سے، امریکہ. وہ کہتی ہیں جی کہ میں ایک رائٹر اور ریسرچر ہوں. تاریخ میرا موجود ہے اور پچھلے کئی سال سے امریکہ میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوں. ابھی یوٹیوب پہ مریم نواز کی ایک تازہ ترین پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ کہہ رہی تھیں 5 سال جنتر منتر اور جادو ٹونے سے ملک چلانا چاہتے ہیں اور ملک تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے یہ براہ راست عمران خان پر ایک شرمناک الزام ہے. آپ پاکستانیوں کے کپتان کی حمایت میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فاطمہ بی بی، میں یہ جب آغاز ہوا، میں تب سے اب تک جو پی ٹی آئی کا آغاز ہوا، تو میں تو اس زمانے میں عمران خان کو تقریریں وغیرہ لکھ کے دیا کرتا تھا تو سارا. تو میں نے حمایت میں کیا کہنا ہے. میں نے تو زندگی کے جو بے شمار سال، میری 35 ایئرس، یہ ڈے ون سے ہی، وہ بھی اتفاق ہے. حالانکہ مجھے تو کرکٹ وغیرہ کا نہ دلچسپی ہے، نہ شوق ہے، نہ سمجھ ہے. تو محمد علی درانی جو پرویز مشرف صاحب کے انفارمیشن منسٹر ہے، ان کے تعلقات بہت تھے ایک زمانے میں عمران کے ساتھ. تو کسی فنکشن پہ ہم اکٹھے تھے، تو عمران تھے لاسٹ اسپیکر، آئی واز دی سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. تو مجھے جلدی تھی، میں بات کر کے نکل گیا. وہ عمران خان نے بعد میں محمد علی درانی صاحب سے پوچھا کہ
یہ کون تھا بندہ، وہ دورانی صاحب نے بتایا، تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں. دس از ہاؤ آور ریلیشن شپ اسٹارٹیڈ. تو تب سے لے کے اب تک میں ہمیشہ ویل وشر رہا ہوں، اب بھی ہوں. لیکن میری زندگی میں ایک پرابلم ہے، اولاد کے بارے میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، اچھے گریڈز ہوں گے، اچھا کام ہوگا، شاباش ملے گی، نہیں ہوگا یہ مل گیا. سو میرا اس طرح نہیں ہے کہ میں آل آؤٹ جیسے، نو، مائی ٹاپ پریورٹی از مائی کنٹری اینڈ دا کنٹری مین. اچھا ان کے حالات بہتر ہوں. سو بیچ میں اقتدار کے بعد بھی اقتدار سے بہت پہلے یہ فیزز آئی ہیں میرے پہ جب میں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، لیکن میں نے عمران کی ذات اور اس کے کاموں کے بارے میں ہمیشہ پورے اعتماد رہا ہوں. تو یعنی ایک زمانے میں کافی زیادہ میں بیسیکلی یہ پوسٹ کر رہا تھا جس طرح کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے عمران کے گرد، وہ این جی او ٹائپ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بدیانت نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، نیک نام تھے. میں میڈیا دیکھ رہا تھا ان کا، تو دے ور ریسپیکٹیبل پیپل، پڑھے لکھے لوگ، بٹ این جی او ٹائپ تھے، ان میں کوئی بات نہیں تھی. تو میں نے اسکاچ کارنر میں اس زمانے میں آفس ہوتا تھا، تو میں لکھا کرتا تھا ان کو اسکاچ کارنر کے جانی واکر ویری ایک وسکی کا نام بھی اور ایک بہت بڑا کامیڈین بھی تھے وہ انڈیا کے. بارہ تو آپ جو بات کر رہی ہیں مریم نواز کے حوالے سے، تو بی بی ہماری سیاست نہیں. کب سے لکھ رہا ہوں میں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، آپ کے سوال کے جواب میں نہیں. ہماری سیاست نہیں، سرتا پا نجاست ہے. ہماری جمہوریت الیکٹیبلز کی آمریت ہے. آپ جسے انتخابات، یہ ڈھونگ ہے، بیلٹ باکس ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ اس ملک کی آبادی کی بھاری ترین اکثریت کی نمائندگی تو شاید 1% بھی نہیں ہے اسمبلی میں، مخصوص طرح کی خاص طرح. خیر اچھا، ہمارے سیاستدانوں کی بھاری ترین اکثریت کی سیاست صرف لوٹ مار، الزام، دشنام، گالی، اس طرح کی، اور پاکستان اسی کی سزا بھگت رہا ہے. کہ ایک زمانہ تھا پاکستان the way it was growing، اس کی مثال دی جاتی تھی، لوگ اس کو بطور ایک ماڈل دیکھنے آتے تھے. اب اندازہ لگائیں، چائنا ہم سے 2 سال بعد اتنی بڑی آبادی ہے، وہ سارا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں. تو انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے، اور یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہو تو اس کو گہرائی سے دیکھیں. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جی فوجی مداخلتیں، وہ فوجی مداخلتیں، میرے جیسا بندہ جو گھر بڑا سوائے لکھنے پڑھنے کا کام ہی کوئی نہیں زندگی، مجھے کراہت آتی، مجھے گھن آتی. میں سوچتا ہوں یہ مٹیریل نہ کوئی یاگا، نہ کوئی پیچھا، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی تربیت، کچھ بھی نہیں. ایڈونچرزم ہے، مہم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میجورٹی ایکسیپشنز ہیں ڈیفینیٹلی، اس میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، وہ حمایت کیا، مخالفت کیا ہے، مریم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے